اہل الجنۃ منازل واہل النار منازل وحفظ ذلك من حفظه ونسي من نسي. اللہ کے رسول کے بارے میں جناب عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہمیں ابتدائے کائنات کے بارے میں بتایا اور جنت کے بارے میں بتایا، یہاں تک کہ جنت میں جو داخل ہونے والا تھا اس کی وضاحت کر دی، ان کی منزلوں کی وضاحت کر دی، مکانات کی وضاحت کر دی، اور اہل دوزخ کو بتایا ان کے مرتبے اور مقام کی وضاحت کر دی. جس نے چاہا یاد رکھا اور جس نے چاہا فراموش کر دیا. بتاؤ یہ علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ اور کسی علم غیب کہتے ہیں؟ مشکات باب المعجزات میں فخبرنا بما هو قائم الى یوم القیامہ، اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی جو کچھ کے قیامت تک ہونے والی تھی، ہر چیز کی ہمیں خبر اللہ کے رسول نے دی. مشکات باب الفتن میں ہے، حضرت حذیفہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں ما ترک شیئا یکون فی مقام الى یوم القیامہ، اللہ کے رسول نے کوئی ایسی چیز بیان کرنا چھوڑی جو قیامت تک ہونے والی نہ ہو اپنے اپنے مقام پر. مشکات باب فضائل المرسلین میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی ہے، زوالی الارض، زمین سمیٹ دی گئے تو میں نے اس کے مشارق کو بھی دیکھا ہے اور مغارب کو بھی دیکھا ہے، مشرق اور مغرب کا مشاہدہ میں اپنی نگاہوں سے کر رہا ہوں. مشکات باب المصائب میں ہے رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، میں نے اپنے رب عز وجل کو جیسا کہ اس کی شان کی لائق ہے بہترین صورت میں دیکھا. اللہ نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک اپنے اپنے قلب کے اندر محسوس کی، اور میں نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو جان لیا. یہ سرکار فرما رہے ہیں. یا عقائد و یا ہو رہی حدیثیں نظر نہیں آتی منکرین غیب کو، حدیث کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کر کے حدیث سے ظلم کی، اس سے بڑی بدترین تاریخ دنیا میں نہ دیکھی گئی ہے اور شاید دیکھی جا سکے. عزیزان ملت اسلامیہ شرح مواہب میں ہے ان اللہ رفع للدنیا للدنیا فانا انظر الیہا وإلی ما هو قائم فیہا الی یوم القیامت کما انظر الی کفی ھذا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے دنیا اٹھا دی ہے، میں دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، قیامت تک جو ہونے والا ہے سب دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. یہ کیوں نہیں کہا جیسے دیوار کو دیکھ رہا ہوں، جیسے تمہیں دیکھ رہا ہوں؟ دیوار کے خطوط پوشیدہ رہ سکتے ہیں، چہرے خطوط پوشیدہ رہتے ہیں، مگر ہاتھ کی ہتھیلی کوئی لکیر پوشیدہ نہیں رہتی، چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا میں دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو قیامت تک کے لیے، یعنی کوئی حقیقت مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. ان کے علاوہ مسند امام احمد بن حنبل، مواہب شریف، مشکات باب المعجزات، باب الفتن، مشکات المصابیح، مشکات باب المناقب، مشکات باب المصائب، مسلم شریف کتاب الجہاد والا کا مطالعہ کیجیے، آپ کو درجنوں حدیثیں علم غیب رسول کی گواہی دیتی ہوئی نظر آئیں گی. میرے ساتھیوں چند باتیں اور عرض کرتی ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج جو بتا دیا وہ غیب، جو اللہ نے انہیں بتا دیا وہ غیب کہاں ہے؟ غیب تو وہ ہوتا ہے جو بتایا نہ جائے، جو وعدے نہ کیا جائے. میں ایک ایسی بات کہوں گا کہ ابھی آپ سمجھ جائیں گے اور آئندہ اس طرح کسی پرے میں نہیں آئیں گے. میرے عزیز غیب کی ساری حیثیتیں اعتباری، ساری حیثیتیں اضافی ہیں. اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے نا؟ عالم الشہادہ بھی ہے نا؟ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے نا؟ ایک الماری میں آپ چیزیں بند کر دیں اور کہتے ہیں میں عالم غیب ہو گیا ہوں، اس لیے کہ اس میں یہ ہے یہ، کوئی مانے گا اس بات؟ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، عالم الشہادہ ہے یا نہیں بولیے؟ جب ہر چیز کو دیکھ رہا ہے تو عالم الغیب کیسے ہوا؟ اللہ جب تو عالم الغیب کیسے ہوا بھائی بتائیے؟ جواب یہ ہے، شاید وہ جواب نہیں دے پائیں گے، اسی کو کہتے ہیں جو بتا دیا غیب نہیں کرتے، جو منکشف ہو غیب نہیں ہوتا. یہ جواب اہل سنت دیں گے، یہ جواب ہم دیں گے، اس لیے کہ ہم اللہ کی شان کا بھی دفاع کرتے ہیں اور رسول کی عظمت کا بھی دفاع کرتے ہیں. اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، اگر ہر چیز کو دیکھ رہا ہے تو عالم الغیب کیسے ہوا؟ سنو، غیب کی حیثیت اعتباری ہے، یعنی اللہ عالم الشہادہ ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، عالم الغیب ہے ہمارے اعتبار سے. یعنی ہم جسے نہیں دیکھ رہے ہیں اسے اللہ دیکھ رہا ہے، ہم جس کا مشاہدہ نہیں کر رہے ہیں اس کو اللہ دیکھ رہا ہے. اسی طرح سے نبی، اللہ اکبر، نبی دیکھ رہے ہیں، نبی پہ وحی نازل ہوئی، نبی کو بتایا گیا، نبی کو علم دیا گیا، اپنے اعتبار سے وہ اللہ کے بتائے ہوئے علم کے حامل ہیں، مگر جو ہم نہیں جانتے اس کی خبر ہمیں دے رہے ہیں. اس اعتبار سے اعتباری حیثیت ہے. اپنے اعتبار سے اللہ کے تلمیذ ہیں اور ہمارے اعتبار سے غیب جاننے والے، یہ اعتباری حیثیت ہے. نبی اگر غیب جانتے تو ہمارے اعتبار جانتے، جو ہم نہیں جانتے تھے اللہ کے رسول نے وہ بتایا ہے اور اس کی وضاحت فرما دی. اس لیے جو بتا دیا جائے اس کو اگر اس کے غیب کا انکار ہوتا تو قرآن یہ مطالبہ نہیں کرتا یؤمن غیب، مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. قرآن تو غیب کہہ رہا ہو، تم کیا جو بتا دیا وہ غیب نہیں؟ جس کی وضاحت کر دی وہ غیب نہیں. قرآن غیب کہہ رہا ہو، تم کہتے ہو غیب نہیں ہے.
اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوگا، قرآن پاک میں کچھ آیتیں تو ایسی ہیں جس میں غیب کا انکار کیا گیا، یہ بات اور انہی آیتوں کو پڑھتے ہیں، وہ سینکڑوں احادیث اور آیتیں ان کی نظر میں نہیں ہیں، بہرے ہو گئے ہیں، نابینا ہے ان آیتوں سے جس میں غیب پاک کا ثبوت ہے، صرف وہ آیتیں پڑھتے ہیں جس میں غیب پاک کا انکار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس دور میں غیب کا دعویٰ کرنے والے کون تھے؟ نبی تھے۔ اس دور میں غیب کا دعویٰ کرنے والے کاہن تھے، جادوگر تھے، اس دور کے منجمین تھے، لا عبرت بقول منجمین، وضاحت ہے، ان کے خلاف کہا گیا ہے کہ ان کو علم نہیں دیا گیا، یہ کچھ نہیں جانتے ہیں، مگر رسول پاک کو کہا گیا ہم نے علم دیا ہے کہ جانتے ہیں، ہمارے علم سے جانتے ہیں۔ اس لیے ان آیتوں کو سرکار کی ذات فکر مت کرو، تمہاری بہت بڑی دیوانگی ہے کہ جو آیتیں بتوں کے لیے نازل ہوئی ہیں وہ آیتیں نبی پہ فکر کرتے ہو، جو آیتیں غیر اللہ کے لیے، غیر انبیاء کے لیے نازل ہوئی ہیں اس کو باضابطہ تم نبی فکر کرتے ہو، اور کبھی کبھی یہ کہتے ہو ان علماء کی بات میں نہ مانو، اپنے بڑوں کی بات نہ مانو، اپنے ماں باپ کی بات نہ مانو، آؤ قرآن دیکھو، آؤ حدیث دیکھو، اور وہ آیتیں دکھا دیتے ہیں جسے نفی کی گئی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم ہمارے ماں باپ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ یاد رکھو کہ کفر سے جو چیز ورثے ملے گی وہ کفر ہوگی، اور ایمان سے جو چیز ورثے ملے گی وہ ایمان ہوگی۔ جہاں جہاں قرآن پاک میں فرمایا گیا اپنے ماں باپ کی بات یہ مانتے ہیں، وہاں کافروں کے بارے میں فرمایا گیا، کافروں کے باپ دادا ابو جہل اور ابو لہب تھے، ہمارے باپ دادا مومن تھے، اس لیے وہ اپنے باپ دادا کی بات نہیں مانیں گے، ہم کو ماننا ہے۔ اور قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے تو میرے باپ اسماعیل اور ابراہیم کی بات مانو، اس لیے کہ ہم کو ایمان سے جو چیز ملی ہے وہ ایمان ہے، کافروں کو جو چیز ورثے ملی ہے وہ کفر ہے۔ اور جب یہ کہتے ہیں اپنے باپ دادا کی بات نہ مانو، اپنے علماء کی بات نہ مانو، تو اسے کہو تم ہمارے باپ دادا کو ابو جہل اور ابو لہب کے برابر سمجھتے ہو کیا؟ گالی دے رہے ہو تمہارے ہمارے باپ دادا کو؟ ہمارے باپ دادا جو کچھ ملا ہے وہ ایمان ملا ہے۔ کوئی مولوی نہیں گیا تھا ہماری ماں کی گود میں ہم کو سمجھانے کے لیے کہ تم خدا کو مانو، ہماری ماں نے سمجھایا ہے، ہمارے باپ نے سمجھایا ہے، ان کے طرز عمل نے ہمیں مومن بنایا ہے، اور تم کہہ رہے ہو ان کی بات نہ مانو تاکہ تمہارے عقیدے کو قبول کر لیں۔ ایمان سے جو چیز ورثے ملے گی وہ ایمان ہوگی، اور کفر سے جو چیز ورثے ملے گی وہ کفر ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ چند ضروری باتیں تھیں، بے شمار باتیں ہیں جو علم غیب کے حوالے سے کہی جا سکتی ہیں، میں صرف چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ علم غیب کو واقعات کی روشنی میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھیے، اللہ کے رسول کلید بردار کعبہ سے کہتے ہیں مجھے یہ کنجی دو، میں کعبہ میں اپنے رب کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا پیغمبر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنجی یہود کو ملے گی، نصارہ کو، صابئین کو ملے گی، مگر آپ کو نہیں۔ اللہ کے رسول نے تبسم فرمایا، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشاوے کو دستہ بنا دیا، فرمایا یہ کنجی میرے پاس ہوگی اور میں تمہیں دوں گا، اور قیامت تک تم سے کوئی نہ لے سکے گا مگر ظالم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیے کنجی میرے پاس، یہ مکہ فتح ہو گیا، ابھی کعبہ میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں مگر کنجی نہیں مل رہی ہے، اور خبر دے رہے مکہ فتح ہو گیا، پھر یہ کنجی میرے پاس ہوگی، یعنی بڑے بڑے صنادید قریش مارے جائیں گے، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، مگر تم زندہ رہو گے اس بارے میں طلحہ تب تو کنجی میں اور قیامت تک تم سے کوئی نہ لے سکے مگر ظالم۔ سنو، بڑے بڑے انقلابات آئیں گے، عراق تباہ ہوگا، بغداد برباد ہوگا، عصمتیں لٹیں گی اور آنکھوں میں سلائیاں پھیری جائیں گی، قومیں مٹا دی جائیں گی، مگر تمہارے خاندان کی ضمانت میں لے رہا ہوں، اس لیے کہ اس خاندان میں کنجی ہمیشہ رہے گی۔ آپ اندازہ فرمائیے کون کہہ سکتا ہے؟ غیب جاننے والا بھی اور اختیار رکھنے والا بھی، زندگی پہ اختیار، زندگی کی توانائیوں پہ اختیار۔ اللہ کے رسول ہجرت فرما رہے ہیں، سراقہ مدلجی قبیلہ مدلج کے تہتانی ہیں، جو سونے کی لاڑی میں نبی گرفتار کرنا چاہتے ہیں، زمین قدموں کو تھام لیتی ہے نبی گستاخ کی، اور ان کے بھی قدم تھامے گی قیامت قبر میں۔ قریب آتا ہے روزے محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی جو زبان خنجر، لوگوں پکارے گا آستی کا، ان کو بھی قبر سمجھے گی اچھی طرح سے، جہاں رسول کا دیدار ہوگا، جہاں سرکار کی زیارت ہوگی۔ یہ تو انکار کر رہے ہیں کہ بھائی مٹی مل گئے، اور وہاں یہ پوچھا جائے گا ماں کندا تقول بها کیا حضرت ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو، ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو، جلوہ ہوگا، وہاں تجلی ہوگی، ان کی روح زیبا ہوگا، ان کا چہرے مبارک ہوگا، ان کا انکار کر دیں اس حدیث کا یہ، اور کر دیں گے۔ آج کل البانی نے بہت سی صحیح حدیثوں کو رد کر دیا، ان کی مستدل حدیثوں کو، ابن تیمیہ نے جن حدیثوں کو صحیح قرار دیا ہے، ابن قیم نے جس سے اطلاع کیا ہے، البانی جو آج کل کا امام ہے اسے رد کرو۔ اس کے علماء اہل سنت جو عرب کے علماء سنت درجنوں کتابیں آ گئی، اتفاق ایسا ہے کہ ان تک کتابیں پہنچتی ہیں نہ پہنچاتے، البانی میں بہت کام ہو رہا ہے علماء اہل سنت کی طرف سے، اور اس کے علم حدیث کے پرخچے اڑا دیے، جیسے ہندوستان میں
عالم الکل بالکل استاد الکل شیخ نذیر حسین دہلوی کی تحریروں کا خرخشہ اڑا دیا ہے امام حضرت نے. اگر ضرورت ہو تو وہ مکالمہ اور تحریر لکھ کے پیش کر دیں علم حدیث کے حوالے سے. ایسی وہاں بھی البانی کو دیکھا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے. تم اپنی دولت اور سرمایہ کے اعتبار سے جسے چاہو اپنا امام بنا لو، مگر ہمارے امام ائمہ کرام وہ ہیں اور ان کی تحریریں ہیں. 1400 سال سے کتابوں کا جو ذخیرہ ہے ہمارا ہے. چند سالوں سے تم نے کتابیں جو لکھی وہ تمہاری ہیں. صرف میرے ساتھیوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سراقہ مدلجی آپ کو گرفتار کرنا چاہتا ہے. جب ناکام ہوتا ہے سرکار فرماتے سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کسرا وقت کی سب سے بڑی سپر پاور ہے. قیصر شکست کھا چکا ہے، سب سے بڑی طاقت ہے. کنگن اس کے بادشاہت کی علامت ہے. وہ گیا تھا گرفتار کرنے، رسول کی نگاہیں دیکھ رہی تھی یہ سونے کی لاش میں آیا ہے تو کسرا کنگن دے دیا گیا. کسرا کے دروازے پہ مسلم فورسز دستخط دے رہی ہیں. جناب عمر کا زمانہ ہے. سراقہ بیمار ہوتے ہیں اور بیماری اتنی پھیلتی ہے یقین ہو جاتا ہے کہ انتقال کر جائیں گے. تو انہوں نے کہا حضور وصیت کر دیجیے. تو آپ نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے موت آ جائے گی؟ قیامت موت اپنا رخ بدل سکتی ہے مگر رسول کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. ابھی موت کیسے آئے گی؟ ابھی تو میں نے کسرا کنگن پہنے ہی نہیں ہے. اور پھر کسرا مفتوح ہوا اور کنگن انہیں پہنائے گا. اللہ کے رسول میدان بدر میں اترے ہیں. صبح کو نکلتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، ایک دارہ کھینچتے ہیں اور کفار کے موت کی خبر دیتے ہیں. گویا کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل مارا جائے گا، عتبہ مارا جائے گا، شیبہ مارا جائے گا. اور جب جنگ کا غبار چھٹا تو موت کا اضطراب بھی عتبہ اور شیبہ کی لاشوں کو اس دائرے سے کھینچ کے باہر نہ لا سکا تھا جس کو رسول کی انگلیوں نے کھینچ دیا تھا. جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو گئی. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو گئی. اور کس علم غیب کہتے ہیں تو مجھے بتاؤ، یہ سمجھاؤ یار. السلام علیکم. اور کوئی غیب کیا تم سے بنا ہو گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیات اللہ و معجزۃ من معجزات النبی یعنی امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اسی لیے پکار اٹھے ہیں. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپائیں تم پہ کروڑوں ضرور. شب رسالت کے پروانوں آج کا یہ اجتماع الحمدللہ امام اہل سنت کی یاد سے لبریز ہے، اس لیے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ہی نے ہمیں عشق رسول کا جام پلایا ہے. اور جو کچھ آپ سن رہے ہیں یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.